عزت رسول کی بات کیسے کرتے ہیں ذرا سنیں. داتا صاحب فرماتے ہیں, توجہ کرنا, لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا داتا صاحب کہتے ہیں آدمی کے جو کپڑے میلے ہوتے ہیں نا, کپڑے, وہ بھی گناہ کی وجہ سے. ہاں داتا صاحب کہتے ہیں, یہ صوفیہ لوگ ہیں, اتنی اوپر کی کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی جو ہے وہ بن بنا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی جو میلے ہوتے ہیں نا, گناہ کی وجہ سے. اگر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے, اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں. کیا بات. یہ داتا صاحب کہتے ہیں, یہ صوفیہ کہہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج آپ کا تصوف گانجا چرس اور قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ناچ گانے پر محدود ہو گیا کہ ہم وہ تصوف کے قائل نہیں ہیں جس میں گانجا چرس ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں شریعت پر عمل ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس کی سما محبوب الہی کو وہاں تک پہنچائے جہاں قاضی صاحب کے ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے. کیا بات ہے. وہ وجہ تو وہ کیفیت. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, داتا صاحب فرماتے ہیں گناہ نہیں کرو گے, تمہارے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں. یہ میں نے تشریح کے طور پہ کہا, انہوں نے واقعہ بیان کیا. فرمایا میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا, راستے میں بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا. توجہ کرنا, داتا صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے گناہ, سوچو گناہ سے کیا ہوتا ہے وہ سوچو. داتا صاحب فرما رہے میں اپنے استاد سے, اپنے پیر کے ساتھ جا رہا تھا, بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا. ہمارے استاد بھی چل رہے تھے, ہم بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. ہمارے سب کے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے, استاد کے نہیں بھرے, ہمارے مرشد کے نہیں بھرے. میں کہا حضرت جس راہ سے چل کے ہم آئے اسی راہ سے چل کے آپ بھی آئے. ہمارے کپڑے کیچڑ میں آلود ہو گئے, آپ کے کپڑوں پر کوئی کیچڑ نہیں. فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو, کیچڑ تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا. واہ واہ واہ. لوگوں کو یہ باتیں حیرت انگیز لگتی ہیں. اس کا مطلب ہمارے پسینے میں جو بدبو آتی ہے نا, گناہ کی وجہ سے. جس دن ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمارے پسینے کی بدبو ختم ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تمہیں کھجلی جو آتی ہے, کھجلی وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے. اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تمہیں بدن میں کبھی کھجلی نہیں ہوگی. آنکھیں پھڑکتی ہے, بدن دھڑکتا ہے, دل دھڑکتا ہے, کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. یہ ظالم حکمراں مسلط ہوتے گناہ کی وجہ سے. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اولاد پیغمبر پر پتھر برسے. آپ کیا سمجھتے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل کی اولاد پیغمبر تھی, پتھر برسے. عاد و سمود اولاد پیغمبر تھے, بستیاں پلٹ دی گئی, ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. عزت رسول کا پہلا زینہ یہ ہے, گناہ چھوڑ دو. جس چیز سے محبوب منع کر دے چھوڑ دو, جس چیز سے محبوب روک دے رک جاؤ. کیا لوگوں نے چھوڑا, کیسی عزت کی. حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا, جاؤ بات کرو مکے والوں سے, ہم عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. احرام باندھ کر کے عثمان غنی گئے, کہیں دن ہوئے واپس نہیں آئے. ادھر لوگ باتیں کر رہے تھے, عثمان کتنا خوش نصیب ہے, عثمان کتنا خوش نصیب ہے, مکہ گئے ہم نہیں جا سکے. کیا عمرہ کر رہا ہوگا, کیا طواف کر رہا ہوگا, کیا زمزم پی رہا ہوگا, کیا صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوگا. عثمان غنی واپس آئے تو بال بھی ویسے ہی تھے, احرام بھی ویسے ہی تھا جیسے گئے تھے. آگے سرکار نے فرمایا مسکرا کہ عثمان تیرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے, سن کیا بات ہو رہی ہے. کل لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے, اتنے دن تک کے مکہ رہ کر کے آیا, طواف کیا ہوگا اور عمرہ کیا ہوگا اور صفا مروہ کی صحیح کی ہوگی, زمزم پیا ہوگا. عثمان غنی کہتے تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا. توجہ کریں, اتنا برا سوچ لیا. بھائی کوئی مکہ جائے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ عمرہ کر رہا ہوگا تو یہ برا سوچنا ہوا. کیا ہوا؟ برا سوچنا ہوا. تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا. کہا عثمان کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ سوچا کیسے کہ رسول اللہ احرام میں رہے اور میں جا کے عمرہ کر لوں. واللہ اگر پوری زندگی میں مکے میں رہتا, جب تک میرا محبوب عمرہ نہ کرتا میں کبھی عمرہ نہ کرتا. مجھے عمرہ سے کیا غرض, مجھے عمرہ سے کیا, مجھے تو محبوب کا نقش قدم چاہیے نا. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ترتیب سے بات کرتے آ رہے, کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جا تو جان فروز و غرر کی ہے, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے, اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. سب کچھ اس محبوب کا ہے, ان کے کہنے پہ سب
कुर्बान कर दो। ये इज्जत रसूल है। जिस दिन मुसलमान ऐसी इज्जत करेगा, बद्र में जैसे तुम कामयाब हुए थे, खैबर में जैसे तुम कामयाब हुए थे, खंदक में जैसे तुम कामयाब हुए थे, तीसरी आलमी जंग भी, वो मैदान भी इंशाअल्लाह तुम्हारे हाथ होगा। लेकिन शर्त है वही इज्जत हो, वही इश्क हो, वही। लेकिन यहाँ तो रातों को पाप देखेंगे, रातों को फिल्में देखेंगे, गंदी फिल्में, और दिन को उठ करके हाथ में तस्बीह लेके दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर। ये नहीं चलेगा। बाप मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाप रहमान राम राम, ये नहीं चलेगा। आंखों को पाक करो, सोच को पाक करो, फिक्र को पाक करो। इसलिए कि अगर गंदी फिल्म देख के दुरूद पड़ेगा तो दिमाग के अंदर सुनहरी जाली कभी नहीं आ सकती, सुनहरी जाली कभी नहीं आ सकती, गुंबदे खजरा कभी नहीं आ सकता। फिर वही पाप घूमता रहेगा, नमाज़ी वही पाप घूमता रहेगा। बल्कि आका तो यहां तक फरमाते हैं, जो तन्हाई में पाप करे और दिन को नेक अमाल करे, अल्लाह उसके नेक अमाल को जर्रों की तरह बिखेर देता है। क्योंकि वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। अल्लाह पापियों के अमाल कबूल नहीं करता, अल्लाह मुनाफिकों के अमाल कबूल नहीं करता। अरे नादान, अगर गंदगी की थाली में सजाकर तू किसी को खाना दे तो फकीर भी वो खाना वसूल नहीं करता। क्या ख्याल है अल्लाह के बारे में? तू गुनाहों वाला, पाप वाला दिल लेकर आए और फिर उसमें इबादत सजा के पेश करे, अल्लाह उस पाप की थाली को कैसे कबूल करेगा? इसलिए बदलो अपने आप को। और जहां जब दिल में इश्क मुस्तफा होगा, मोहब्बत रसूल होगी, इतने पावरफुल हो जाओगे, जहां कदम रखोगे इनकलाब आएगा।